الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما تعریف کے لائق وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا آخر میں رسول الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی درود و سلام نازل ہو اللہ تعالی کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے جمعہ کے خطبہ میں جس موضوع کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے تقویٰ کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک لمبی آیت پڑھی گئی جو لمبی آیت
آدھے صفا پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تقویٰ اور متقین کی تعریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لینے کا نام نیکی نہیں ہے۔ نیکی کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی کیا ہے؟ اگر تم نیکی سمجھتے ہوئے بھی بہت سارے کام کرتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کو نیکی میں شمار نہیں کیا ہے وہ تمہارے اعتبار سے نیکیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزان میں وہ نیکی شمار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی کیا ہے؟ جو اس بات کا دعوے دار ہو کہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اسی طریقے سے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اللہ پہ ایمان رکھنے والا تو بہت بڑا ہو، آخرت کے دن کے اوپر بھی یقین رکھتا ہو، لیکن مسجد سے وہ دور رہتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیکی یہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایمانیات کے ساتھ ساتھ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتا ہو، وآت الزکات، زکات کی ادائیگی کرتا ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان جو رابطے ہیں ان رابطوں کو بیان کرتے ہوئے کہا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، ٹھیک ہے ایمان لانے والا شخص ہے، آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھنے والا شخص ہے، نماز کی بھی پابندی کرتا ہے، زکات کی بھی ادائیگی کرتا ہے، لیکن اگر اس نے کسی سے عہد و پیمان کیا ہے تو اگر اس عہد کو پورا کرتا ہے تب تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ عہد کو پورا نہیں کرتا ہے تو متقین میں سے نہیں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، اچانک ایک مومن کی زندگی میں مصیبت آ گئی، اب مصیبت کے موقع پر وہ جزا فضا کرنے کے بجائے صبر و شکر سے کام لیتا ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ کون ہیں؟ یہی تقوی والے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نماز کی مناسبت سے جب پڑھتے ہیں تو نماز کا مقصد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ نماز کا مقصد تقوی بیان فرمایا۔ جب روزے کی مناسبت سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ روزے کا مقصد کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقوی پیدا کرنا ہے۔ حج کی مناسبت سے جب آیت پڑھتے ہیں تو حج کا مقصد کیا ہے؟ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کا مقصد بھی تقوی ہے۔ قربانی کی مناسبت سے جس قربانی کو ہم نے ابھی پیش کیا ہے چند دن پہلے، اس کی مناسبت سے جب آیت پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب بھی کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوی۔ ہم جو ایک موٹا اور قیمتی جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں ان میں سے کوئی چیز اللہ تک نہیں پہنچتی۔
آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کا خون زمین اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، چمڑے کو چھیل کر کے جو چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں اس سے ہم فروخت کر لیتے ہیں، جو گوشت ہے اسے ہم خود کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو کھلاتے ہیں، دوست و احباب کو کھلاتے ہیں، غریب و غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز رب تک نہیں پہنچتی ہے، تو پہنچنے والی کیا چیز ہے؟ جس خلوص کے ساتھ ہم نے اس قربانی کو کیا ہے وہ چیز پہنچنے والی ہے۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عمر، ہر عبادت کی مناسبت سے جب پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا۔ قرآن کریم بھی مثال پیش کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت سارے مثال کو پیش کیا کرتے تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مثال دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثال سے انسان آسانی سے سمجھتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارا گزر ایک ایسے راستے سے ہو کہ جس کے دونوں طرف کانٹے دار درخت ہو، اس کانٹے دار درخت کو کیسے پار کرو، اس راستہ کو کیسے عبور کرو گے، کیسے پار کرو؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہم اپنے دونوں دامن کو سمیٹ لیں گے اور اپنے بدن کو کسی طریقے سے سکر کر کے اس خاردار راستے کو پار کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہی تقویٰ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی معصیت کا تم راستہ دیکھو اور جب تمہیں شیطان معصیت کی طرف بلائے، گناہ کی طرف بلائے، تو جس طریقے سے ایک شخص اس خاردار راستے سے گزرتا ہے ویسے ہی تم گناہ سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو پار کر جاؤ، اس دنیاوی زندگی کو پار کر لو معصیت سے بچتے ہوئے۔ یہی تقویٰ، چنانچہ یہی وہ تقویٰ ہے، یہی وہ خشیت الہی ہے، یہی وہ ڈر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے امیر المومنین تھے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جتنے بڑے خطے کے اوپر انہوں نے حکومت کی ہے دنیا کا آج تک کوئی حکمراں اتنے بڑے خطے کے اوپر حکومت نہیں کی ہے، لیکن ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ جملہ ہے کہ اگر میری سلطنت کے اندر، میری حکومت کے حدود میں اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن میں رب کے سامنے کیا جواب دوں؟ یہ تقویٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی ہے، امیر المومنین کا عہدہ عطا کیا ہے، تو یہ نہیں کہ ہم اپنی آسائش کی چیزوں کو لے کر کے اپنے گھر کے اندر مست رہیں گے، سوئے رہیں گے، بلکہ اللہ کے جو بندے ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں، بندوں کی مناسبت سے انہوں نے نہیں کہا، انسانوں کی مناسبت سے نہیں کہا، بلکہ ایک جانور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ایک جانور بھوکا اور پیاسا مر گیا تو کل قیامت کے دن یہ عمر کیا جواب دے گا؟ یہ تقویٰ ہے، یہ خشیت الہی ہے، یہ ڈر۔ ایک طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور اپنی زبان کے اوپر ہمیں اپنے لگام نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی کو چاہا تو اپنی زبان کے ذریعے ہم نے تکلیف پہنچا دی، کسی کو چاہا تو ہم نے اپنے طاقت کے ذریعے تکلیف پہنچا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اے صحابہ کی جماعت، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہیں؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، پیسہ نہ ہو،
کیا نہ وہ مخلص ہے ہماری نظر میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ جواب کو اپنے اندر محفوظ رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مخلص وہ نہیں ہے بلکہ مخلص وہ ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کے پاس پہاڑ کے مثل اعمال ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، اور ایک طرف سے ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکیوں کے پہاڑ میں سے دے گا۔ پھر دوسرا شخص آئے گا اور کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی، پھر اس میں سے اسے دے دے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکی کی پہاڑ ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے ذمے اتنے گناہ ہوں گے کہ اس کے گناہ کے پہاڑ ہو جائیں گے۔ نیکی دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کے عوض میں جہنم میں ڈالے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میری سلطنت میں کوئی کتا بھی مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا۔ اور یہی وہ خشیت تھی، یہی وہ ڈر تھا، یہی وہ خوف تھا کہ راتوں کو چین کی نیند نہیں سوتے تھے۔ ایک مرتبہ گشت کر رہے ہیں اور گشت کرتے ہوئے دیکھا کہ رات کی تاریکی میں ایک چولہا جل رہا ہے اور اس چولہے کے اوپر ایک معمر شخص ہے، ایک عمردراز شخص ہے جو پانی کے اوپر کچھ ابال رہا ہے، جس سے بچہ جو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ اطمینان کی سانس لے رہا ہے کہ اب کچھ پکنے والا ہے، تیار ہونے والا ہے، لیکن اس میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور وہ پانی کو گرم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن عمر ہوگا اور اس کا گریبان ہوگا اور میں ہوں گا۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک مسافر شخص ہیں اور ہماری محترمہ درد ذہن میں مبتلا ہے، اولاد ہونے والی ہے، اور ہم اس قسم کرسی کے عالم میں ہیں، اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے کے لیے کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، اسی لیے میں پانی کو گرم کر رہا ہوں تاکہ یہ بچہ سوچے کہ کچھ پک رہا ہے اور اس بھول بھلائیے میں میرا بچہ سو جائے، کسی طریقے سے وہ نیند آ جائے اور نیند کے آغوش میں میرے بچے آ جائے، اس لیے میں پانی گرم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، بیت المال میں سے غلہ لیتے ہیں، بوریا کے اندر کستے ہیں، اپنی پیٹھ کے اوپر لادتے ہیں، ساتھ میں اپنے غلام اسلم کو لیتے ہیں اور ساتھ میں دایا کے طور پر کام کرنے کے لیے اپنی شریک حیات کو لیتے ہیں۔ اسلم جو غلام ہیں وہ بار بار بوریا کو لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے آقا، اے امیر المومنین، یہ بوریا دیجئے، میں لے جاؤں گا اپنی پیٹھ کے اوپر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ شخص اگر کھڑا ہوگا تو وہاں پر عمر کی پیٹھ ہوگی، عمر کے خلاف وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا، اسلم کے خلاف اللہ کی عدالت میں کھڑا نہیں ہوگا، اس لیے عمر کی پیٹھ ہوگی، عمر کے پیٹھ کے اوپر یہ بوریا لے جانے دو، تاکہ اگر اللہ کی عدالت میں اگر وہ شخص کھڑا ہوگا تو جواب دینے کے لیے عمر جو ہے کھڑا ہوگا، اسلم نہیں کھڑا ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں جہاں پر وہ معمر شخص کھانا تیار کر رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تیار کرتے ہیں، اسی درمیان اندر سے آواز آتی ہے کہ امیر المومنین خوش ہو جائیے۔ تب گھر والوں نے سمجھا، تب اس مسافر نے سمجھا کہ امیر المومنین یہی ہے، عمر بن خطاب یہی ہیں۔ اللہ اکبر! کئی ہزار
میٹر رقبہ کے اوپر حکومت کرنے والا شخص ایک مسافر شخص کے گھر میں کھانا بنا رہا ہے، اور اس کی ملکہ، اس کی محترمہ، ان کی محترمہ دایا کے طور پر کام کر رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ یہی وہ تقویٰ ہے جس تقویٰ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ایک لمبی آیت میں کیا ہے۔ یہی وہ تقویٰ ہے جس تقویٰ کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نماز پڑھتے ہو بغیر تقویٰ کے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حج جیسی عظیم عبادت کرتے ہو لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فلسطین فتح ہو رہا ہے، اور فلسطین کے جو باسی تھے پورے طور پر عیسائی شکست کھا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک شرط رکھا کہ بیت المقدس کی جو چابی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے امیر آئے، امیر المومنین آئے اور ان کے حوالے میں چابی۔ چنانچہ روقہ پہنچا، وہاں سے 2 شخص چلا، آپ چاہتے تو ہزاروں اونٹ کو لے لیتے اپنے ساتھ، لیکن اس ریتیلی زمین میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اور آپ کے ساتھ غلام ہوتا ہے وہی اسلم۔ چاہتے تو ساتھ میں کئی ایک لوگ کو لے جاتے، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ سفر کے کارواں لے کر کے نہیں چلے، اور بیت المال سے صرف 1 اونٹ لے رہے ہیں۔ چاہتے تو 2 بھی لے لیتے، لیکن 1 اونٹ لے رہے ہیں، اور 10 کلومیٹر، 15 کلومیٹر، 20 کلومیٹر خود سفر کر رہے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ میرا غلام تھک جا رہا ہے تو غلام کو سوار کر دے رہے اور خود نکیل تھام رہے۔ اسی طریقے سے فلسطین کے سرحد میں پہنچتے ہیں۔ عیسائی پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے پڑھا تھا کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کا حلیہ ایسا ہوگا، دیکھنے میں ایسا ہوگا، بیٹھا ہوا جو تھا اونٹنی کے اوپر یا اونٹ کے اوپر بہترین لباس پہنے ہوا تھا، لیکن جو اونٹ کے نکیل کو تھامے ہوا تھا، جو وقت کا امیر تھا، امیر المومنین تھا، ان کے جسم کے اوپر، ان کے جبے کے اوپر کئی ایک چپیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ عیسائی کہہ رہا تھا کہ میں نے جو اپنی کتاب کے اندر پڑھا تھا، تمہارے امیر کو میں دیکھ رہا ہوں جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، اونٹ کے اوپر سوار ہے، اس میں سے کچھ صفت کو نہیں پا رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ سنو، جس شخص کو تم دیکھ رہے اونٹ کے اوپر سوار ہے، یہ سوار ہونے والا شخص امیر المومنین نہیں ہے، بلکہ اونٹ کے نکیل کو جو تھامے ہوا ہے وہ شخص امیر المومنین ہے۔ اتنا سننا تھا کہ کہا کہ اب میں زیادہ بات چیت نہیں کروں گا، لو بیت المقدس کی چابی میں تمہارے بادشاہ کے، تمہارے امیر المومنین کے حوالے کروں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہی وہ تقویٰ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں میں کیا ہے۔ یہ کون ہیں؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میں تجھے حمص کی گورنری عطا کرتا ہوں۔ آج ہر کس و ناکس چھوٹا بڑا عہدہ لینے کے لیے تیار ہے، اور اس چھوٹے بڑے عہدہ کو لینے کے لیے بہت ساری رقموں کو خرچ کرتا ہے۔ لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ یہ عہدہ ہے، یہ منصب ہے، اور اس منصب کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا، سوال کرے گا، وہ کیسا ہوتا ہے؟ سعید بن عامر جیسا۔
سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا کہ نہیں، میں اس لائق نہیں ہوں، میں اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ امیر المومنین نے اپنے پاور استعمال کیا اور کہا کہ تم لوگوں نے مجھے اتنے بڑے خطے کا امیر المومنین بنا دیا اور ایک چھوٹی سی جگہ کا میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں، تو گورنر بننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ سنو، عمر بن خطاب کا یہ آرڈر ہے، امیر المومنین کا یہ آرڈر ہے کہ حمص کا اگر کوئی گورنر ہوگا تو سعید بن عامر ہوگا اور کوئی نہیں۔ بادشاہ کا لیٹر اگر آ جائے، امیر المومنین کا اگر لیٹر آ جائے، خط آ جائے، تو پھر کس کی بات چلتی ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمص کے گورنر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وفد کو بھیجا حمص کی طرف اور کہا کہ یہاں بیت المال میں اچھی خاصی رقم بچی ہوئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ حمص میں جو غریب لوگ ہیں ان تک بیت المال کی رقم پہنچ جائے، اس لیے ایک وفد کو بھیجا اور وفد کو کہا کہ وہاں جو غریب ہیں ان غریبوں کی لسٹ کو تیار کر کے لاؤ۔ چنانچہ غریبوں کی لسٹ بھیجی گئی، اس میں سرے فہرست جن کا نام تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حمص کا گورنر سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ اور جب عمر بن خطاب کے سامنے پیش کیا گیا نام تو سب سے پہلے نمبر پر سعید بن عامر کا نام دیکھا، وہ سکتے میں آ گئے کہ یہ سعید بن عامر یہی جو حمص کا گورنر ہے اسی کا نام ہے یا کوئی دوسرا سعید ہے؟ جن لوگوں کو آپ نے بھیجا تھا کہا کہ وہ کوئی دوسرا سعید نہیں ہے بلکہ وہی حمص کا گورنر سعید بن عامر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے جتنا سنا تھا سعید بن عامر کی مناسبت سے اس سے زیادہ کہیں ان کے اندر تقویٰ رہتا ہے۔ اور ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے شکایتیں بھیجی کہ سعید بن عامر کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمی، یہ کمی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حکمران نہیں تھے کہ کسی ایک شخص کی بات کو سن لیتے اور اسے معذول کر دیتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعید بن عامر کو بھی بلایا اور جن لوگوں نے شکوہ اور شکایت کی تھی سعید بن عامر کی ان کو بھی بلایا اور کہا کہ تمہاری پہلی شکایت کیا؟ کہا کہ میری پہلی شکایت یہ ہے کہ رات میں عشاء کے بعد اپنے دروازہ کو بند کر لیتے ہیں، روزانہ گورنر ہاؤس تاخیر سے پہنچتے ہیں، مہینے میں 1-2 مرتبہ آتے ہی نہیں ہیں اور رہتے رہتے ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر یہ راز میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو یہ راز میرے سینے کے اندر دفن ہو کر کے چلا جاتا، لیکن میں اس راز کو نہیں بتا تھا، لیکن چونکہ آپ امیر المومنین ہیں، میرے خلاف شکایت آئی ہے، اس لیے میں جواب دینے کے لیے مجبور ہوں۔ سنیے، عشاء کے بعد میں جواب اس لیے نہیں دیتا ہوں کہ دن بھر میں رب کے جو بندے ہیں ان کے معاملات کو ٹھکانے لگاتا رہتا ہوں، فیصلہ سناتا ہوں۔ عشاء کے بعد میں اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہوں، فرائض سنن اور سنن کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہوں اور اپنے رب سے میں سرگوشی کرتا ہوا رہتا ہوں، اور اس درمیان اگر کوئی میرے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو میں جواب نہیں دیتا ہوں، اس لیے کہ میں اس وقت اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوا ہوتا ہوں، اور جب میں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوا ہوتا ہوں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے درمیان کوئی مخل نہ ہو، اس لیے میں جواب نہیں دیتا۔
رہی بات کہ میں روزانہ تاخیر سے پہنچتا ہوں اس لیے کہ میرے پاس بیوی بھی نہیں ہے، غلام بھی نہیں ہے، کھانا وغیرہ خود تیار کرتا ہوں، اس میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ رہی یہ بات کہ مہینے میں 1-2 دن تاخیر ہو جاتی ہے، میرے جسم کے اوپر جو یہ جبہ دیکھ رہے ہیں ایک ہی جبہ ہے، ہم اس کا گورنر ہے اور جبہ ایک ہے۔ آج لوگوں کے گھروں کے اندر دیکھیے سب سے نچلے طبقہ کا ہوگا، آج بس جوڑے تو مل ہی جائیں گے، لیکن ہم اس کا گورنر ہونے کے بعد جبہ ایک ہی ہے۔ اور ادھر امیر المومنین جب فلسطین کو فتح کر رہے ہیں تو وہاں پر جبہ ہی پہنے ہوئے تو جبہ کے پابند لگے ہوئے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ کہا کہ مہینے یا 15 دن پہ تاخیر ہو جاتی اس لیے اس کو میں بھولتا ہوں، کبھی کبھار سوکھتا ہی نہیں ہے، اس وجہ سے میں جاتا ہی نہیں ہوں، یہ ہے۔ اور رہتے رہتے جو ہے میرے اوپر رشی طاری ہو جاتی ہے۔ اسی مکہ کے سرزمین پہ ایک شخص کو پھانسی دی جا رہی تھی، اس کا کہنا تھا کہ اللہ واحد۔ اس وقت میں مشرف اسلام نہ تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس تاریخ کو جب یاد کرتا ہوں کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، میں وہاں موجود تھا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ نہ دے کہ اے سعید میرے فلاں بندے کو پھانسی دی جاتی تھی، تم بھی وہاں موجود تھے، تم نے بچایا کیوں نہیں؟ اس لیے میرے اوپر رشی طاری ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ وقت کا اگر امیر المومنین ہوتا ہے، وقت کا گورنر ہوتا ہے، وہ کیسا ہوتا ہے، کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، خشیت الہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ عبادتوں کا مقصد تقویٰ کو بتلایا ہے۔ اور بھی اس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی باتوں کو مزید بڑھاؤں۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین کو ہمیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، نقیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ یہ مروت پور آپ جانتے ہوں گے، ویشالی مہنار سے متصل ایک بہترین بستی ہے جہاں کے مہدی رضا خان صاحب تھے۔ وہاں کے ایک میرے جاننے پہچاننے والے فیض الاسلام خان صاحب جو کئی مہینوں سے بیمار چل رہے ہیں، پٹنہ ہی کے کسی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں، انہوں نے مجھ سے خبر بھیجی ہے کہ جمعہ کے خطبے میں آپ جو ہے اعلان کر دیجئے گا اور کروا دیجئے گا کہ دعا کی دعائیں خیر کے لیے، دعائیں صحتیابی کے لیے، لہذا میں ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کر رہا ہوں کہ اللہ العالمین تو انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ بھائی جو بیمار ہیں ان تمام کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، نقیرین کے تینوں سوال کے صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا